آج درس حدیث میں آپ کے سامنے دعا مانگنے کے آداب پیش کرنا چاہتا ہوں. ذرا غور سے سن لیجئے. دعا صرف اللہ ہی سے مانگنی چاہیے. پہلی بات تو یہ نوٹ کریں. اس کے سوا کسی کو بھی حاجت روائی کے لیے نہ پکاریے، اس لیے کہ دعا عبادت کا جوہر ہے اور عبادت کا مقصد ہے، اور عبادت خدا تعالیٰ ہی کا حق ہے، خدا تعالیٰ ہی کو سزاوار ہے، اور عبادت کا مستحق تنہا صرف خدا ہے. دعا کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا بھی مقصد ہے. قرآن پاک میں ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے سورہ رعد آیت نمبر 14، اسی کو پکارنا برحق ہے، اور یہ لوگ اس کو چھوڑ کر جن ہستیوں کو پکارتے ہیں وہ ان کی دعاؤں کا جواب نہیں دے سکتے. ان کو پکارنا تو ایسا ہی ہے جیسا کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا رہا ہے کہ پانی دور ہی سے اس کے منہ میں آ پہنچے، حالانکہ پانی اس تک کبھی نہیں پہنچ سکتا. بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بے نتیجہ رہتی ہیں. تو گرامی قدر، یعنی حاجت روائی اور کار سازی کے سارے اختیارات خدا تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہیں. اس کے سوا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں. سب اسی کے محتاج ہیں، اسی کے بندے. اس کے سوا کوئی بندوں کی پکار سننے والا نہیں، اور اس کی دعاؤں کا اور بندوں کی دعاؤں کا جواب دینے والا نہیں. قرآن مجید کے اندر سورہ فاطر میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. انسانوں، تم سب کے سب محتاج ہو، اللہ کے محتاج ہو. اللہ ہی غنی ہے، بے نیاز ہے، اچھی صفات کا مالک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے، میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے. اللہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ فرماتے ہیں، میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر دیا ہے، تو تم بھی ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی کرنے کو حرام سمجھو. میرے بندو، تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے سوائے اس کے کہ جس کو میں ہدایت دوں. پس تم مجھی سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا. میرے بندو، تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں. پس تم مجھی سے روزی مانگو، میں تمہیں روزی دوں گا. میرے بندو، تم میں سے ہر ایک ننگا ہے سوائے اس کے کہ جس کو میں پہناؤں. پس تم مجھی سے لباس مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا. اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، میرے بندو، تم رات میں گناہ کرتے ہو اور دن میں گناہ کرتے ہو، میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. یہ مسلم شریف کا حوالہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، آدمی کو اپنی ساری حاجتیں، ساری ضرورتیں خدا تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے. یہاں تک کہ اگر جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ ہی سے مانگے، اور اگر نمک کی ضرورت ہو تو وہ بھی اللہ ہی سے مانگے. آپ کہیں گے کہ جوتی کا تسمہ بھی دکان